آئے خداوند ہمیں دعا مانگنا سکھا۔ عزیز مومنین، خوشپور سے زباریہ کنزا کا آپ سب کو سلام۔ 5 اکتوبر بدھ کا دن۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا، اس کا 11واں باب، پہلی 4 آیات۔ اور وہ ایک جگہ دعا کر رہا تھا۔ جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے کسی نے اس سے کہا، اے خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا جیسا کہ یوحنا نے بھی اپنے شاگردوں کو سکھایا۔ اس نے ان سے کہا کہ جب تم دعا کرو تو کہو، اے باپ، تیرے نام کی تقدیس ہو، تیری بادشاہی آئے، ہمارے روزینے کی روٹی روزمرہ ہمیں دیا کر، اور ہمارے گناہ ہمیں بخش، کیونکہ ہم بھی اپنے ہر ایک قرض دار کو بخشتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں پڑنے نہ دے۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو، آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور سلامتی آپ سب سننے والوں کے ساتھ ہو۔ خوشپور سے ایرک سلویسٹر خدا کے زندگی بخش کلام کو بانٹنے کے لیے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کی پہلی تلاوت مقدس پالوس رسول کے گلاطیوں کے نام خط کے 2 باب سے لی گئی ہے، جہاں مقدس پالوس رسول اپنے ایک سفر کا ذکر کرتا ہے جب وہ یروشلم گیا۔ یہ سفر اس نے پہلے سفر کے 14 سال کے بعد کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اتنا طویل عرصہ ان سے دور رہا اور ہر وقت مسیحت کا پرچار کرنے میں مصروف رہا۔ یہ وہی سفر ہے جس کا ذکر رسولوں کے اعمال کی کتاب کے 15ویں باب میں ہے، تو برنباس کے ساتھ جانے کی وجہ سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ انطاکیہ کے مسیحیوں نے اسے چنا تھا کہ مقدس پالوس رسول کا ساتھی اور ہم خدمت ہو۔ اگرچہ اب تیتس بھی نہ صرف مسیحی ہو گیا تھا بلکہ خداوند یسوع مسیح کی منادی بھی کرتا تھا۔ مقدس پالوس رسول غیر اقوام میں خداوند یسوع مسیح کی انجیل کی بشارت دیتا ہے، اسی لیے اسے غیر اقوام کا رسول بھی کہا جاتا ہے۔ مقدس پالوس رسول کا یروشلم کو جانا خدا کی رضا کے مطابق ہوا۔ مقدس پالوس رسول کو اکثر خدا کی طرف سے خاص ہدایات ملتی تھیں۔ اس سے ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ اپنے آپ کو خدا کی رہنمائی کے سپرد کریں اور ہمیشہ اس کے تابع فرما رہیں۔ دیگر رسول پورے طور پر قائل ہو گئے کہ اس کا تقرر اور اختیار خدا کی طرف سے ہے، چنانچہ انہوں نے اسے اپنا ساتھی رسول تسلیم کر لیا۔ انہوں نے مقدس پالوس رسول کی تعلیم اور کردار دونوں کو منظور کیا۔ مقدس پالوس رسول نے مسیحی محبت کا عمدہ نمونہ پیش کیا ہے۔ مقدس پالوس رسول اپنے اصولوں پر سختی سے کاربند رہتا تھا، جبکہ دیگر رسول اپنے اصولوں کے پکے نہ تھے۔ مقدس پالوس رسول نے انجیل کے اہم اور بنیادی عقیدہ کی بات کی کہ راست باز ٹھہرایا جانا صرف خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہے۔
عزیز مومنین، آج کی پاک انجیل مقدس لوکا کے مطابق انجیل کے 11ویں باب کی پہلی 4 آیات ہیں، جہاں خداوند یسوع مسیح دعا کرتا ہے، اور جیسے ہی اس نے دعا ختم کی تو اس کے دعا کرنے کے عمل کو دیکھ کر شاگردوں میں سے کسی نے خداوند یسوع مسیح سے کہا کہ اے خداوند، ہمیں دعا کرنا سکھا۔ انسان کی زندگی میں کہنا اور کرنا 2 الگ الگ عوامل ہیں۔ جب ہم کچھ کہتے ہیں تو درست کہنا چاہیے کیونکہ یہ اثر ڈالتا ہے، لیکن جب ہم کچھ کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اثر ڈالتا اور دوسروں کے لیے باعث نمونہ ہوتا ہے۔ دوسرے کرتے ہوئے دیکھ کر ویسا ہی کرتے ہیں۔ استاد کے اچھے عمل کو کرتے ہوئے دیکھ کر شاگرد بھی ویسا ہی کرتے ہیں۔ ماں باپ کے اچھے کاموں کو دیکھ کر بچے بھی ویسا ہی کرتے ہیں۔ دعا مانگنا بہت خوبصورت عمل اور مسیحت کا بڑا اچھا اصول ہے۔ شاگردوں کا مقصد واضح ہے کہ یسوع مسیح دعا میں ان کی مدد کرے۔ مقدس لوکا اس بات پر خاص توجہ دیتا ہے کہ یسوع مسیح اکثر دعا مانگتا ہے۔ دیگر انجیل نویسوں نے اس پر خاص توجہ نہیں دی۔ مقدس لوکا کے 3 باب میں درج ہے، خداوند یسوع مسیح بپتسمہ پانے کے فوراً بعد دعا کرتا ہے۔ 5ویں باب میں لکھا ہے، وہ ویران جگہوں میں الگ جا کر دعا کیا کرتا تھا۔ 6 باب میں مرقوم ہے کہ اس نے ساری رات پہاڑ پر خدا سے دعا کرنے میں گزار دی، اور پھر 9ویں باب میں تحریر ہے کہ دعا کرنے کے عمل کے دوران اس کے چہرے کی صورت بدل گئی۔ آج کی تلاوت میں لکھا ہے کہ وہ ایک جگہ دعا کر رہا تھا۔ خداوند یسوع مسیح اعلیٰ استاد ہے۔ وہی ہمیں اپنے کلام اور روح کے وسیلے سے سکھا سکتا ہے کہ ہم کیسے دعا مانگیں۔ خداوند یسوع مسیح نے وہ دعا سکھائی جو مکمل طور پر درخواستوں اور التجاؤں پر مبنی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے انہیں اے ہمارے باپ کی دعا سکھائی۔ یہ دعا بڑی سادہ اور بہت گہری ہے۔ اس دعا کا ذکر مقدس متی اور مقدس لوکا کرتے ہیں۔ الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے۔ مقدس متی میں درج ہے، ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور یہاں مقدس لوکا میں درج ہے کہ ہمارے روزینے کی روٹی روز مرہ ہمیں دیا کر۔ ہماری جسمانی صحت کے لیے روٹی ضروری ہے، اس لیے ہر روز یہ روٹی دیا کر۔ آج کے لیے روٹی آج دے اور کل کے لیے روٹی کل دینا۔ اس طرح ہم لگاتار خدا پر بھروسہ رکھیں گے، کیونکہ خدا ہر روز کی ضروریات اسی دن پوری کرتا ہے جیسی اس روز کی ضرورت ہوتی ہے۔ مقدس متی میں تحریر ہے کہ جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں، تو ہمارے قرض ہمیں بخش۔ اور یہاں مقدس لوکا میں درج ہے، اور ہمارے گناہ ہمیں بخش، کیونکہ ہم بھی اپنے ہر ایک قرض دار کو بخشتے ہیں۔ دعا میں ہمیں خدا باپ کے پاس ایسے آنا چاہیے جیسے بچے باپ کے پاس آتے ہیں۔ آئیں آج خدا سے خاص دعا کریں ان تمام لوگوں کے لیے جو خداوند یسوع مسیح کی انجیل کا پرچار کرتے ہیں، کہ خداوند
انہیں اپنے فضائل و برکات سے مالا مال کرے تاکہ اس خدمت کو مؤثر طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ نیز خدا ہماری مدد کرے تاکہ ہم دعا کی اہمیت کو جانتے ہوئے دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، خود بھی دعا کریں اور دوسروں کو بھی دعا کرنا سکھائیں۔ آج پوری دنیا میں اساتذہ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے کہ مہربان خدا تمام اساتذہ کو برکت دے جو اپنے شاگردوں کے حوصلے بڑھاتے ہیں، انہیں علم و تعلیم دے کر قابل بناتے اور آنے والے کل کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں، اور طلباء اور طالبات کو فہم و فراست سے نوازے تاکہ وہ اپنے اساتذہ کی قدر کریں، انہیں پیار کریں، ان کی عزت کریں، ان کا خیال رکھیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔